ہمارے علاقے، ہمارے نام، تو کوئی اپنے آپ کو سیکریفائز کرتا ہے کیا؟ کوئی اپنے کلچر کو مارتا ہے کیا؟ یہ عورتوں کا رخ، یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کا رخ، یہ رخ کیا تھا؟ یہ ذکر نسواں ہے. جیسے ذکر رجال ہوا کرتا تھا، ویسے ذکر نسواں یہ ذکر کرتے تھے. انہوں نے بلبل شاہ کا استقبال کیا اسی ون سے، انہوں نے اسی ون سے شاہ ہمدان کا استقبال کیا. انہوں نے ان کو غلط نہیں کہا اور آپ ان کے ٹھیکیدار، آپ ان کو غلط کرنے لگے، آپ ان کو ان کی پاکیزگی پہ انگلیاں اٹھانے لگے. کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو مارا. کس نام پہ مارا؟ ہم نے اپنے کلچر کو، ہم نے یہ نہیں سمجھا. ہمارا، میں بار بار سن رہا تھا آج جہاں پہ چاہے ان کے سکول نے یا چاہے سپرنگ برڈز نے یا جو بھی ریڈسل سکول جو بھی تھے، میں نے دیکھا بلبل کا نام بار بار میں سن رہا تھا. یہ بلبل جیسے کعبہ کو بچانے کے لیے لشکر آیا ابابیل کا، جب ابراق کے اوپر انہوں نے وہ ڈالے. ہماری جو نیشنل برڈ ہے ہمارا کشمیر کا برڈ وہ بلبل ہے. ہمارا بلبل شاہ صاحب ہزاروں کے لشکر میں بلبل لے کے یہاں پہ آ گئے. وہ بلبل کیا تھا؟ یہی چہکو بلبل کی طرح. اور آج بھی جب سارا کلچر جو سکٹ میں یہ کہہ رہا تھا کلچر ختم ہو گیا، اب کبھی کٹنگ ٹراؤزر، کبھی ٹوٹے ہوئے فرن پہن کے وہ نکلتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی اگر ہم سپریچویلٹی پہ جائیں اور سپریچویلٹی کو سمجھیں. میں کل یہاں پہ تھا، کیا نام ہے اس کا، توسمادان میں ایک بہت بڑی فنکشن تھی اور میں وہاں چیف گیسٹ تھا. میں نے توسمادان کے وہاں پہ بھی کہا، میں نے کہا دیکھو ابھی دنیا نے نہیں سمجھا کشمیر کو. کشمیریوں نے سیتا کو راون سے بچایا اور جا کے دیکھو وہ ہے توسمادان میں سیتا ہرن کی جگہ. جب راون آیا تھا اس سیتا کے وہ سپرنگ سے، میں وہاں ڈی سی تھا، ڈپٹی کمشنر بٹگاؤں. جب میں وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا اس کے اوپر سلیب لگی تھی. میں نے کہا کس نے سلیب لگائی اور کیا باندھے اس سلیب کے نیچے؟ کہا اس سلیب کے نیچے ہم نے ایک سپرنگ کو چھپایا. میں نے کہا کون سا سپرنگ ہے؟ کہا سپرنگ سیتا کا ہے اور اس علاقے کا نام بھی سیتا ہرن ہے. وہ دندواس ہے وہاں جگہ. میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ یہاں پہ ایک اٹمپٹ کی تھی راون نے سیتا کو لینے کی، لیکن کشمیری نے سیتا کو بچایا جا کے. اور بولتا کوئی نہیں ہے یہاں، یہ کوئی نہیں بولتا ہے کہ 17 دفعہ محمود غزنوی نے حملہ کیا، گجرات کے اندر گھس گیا 17 دفعہ، لیکن کشمیری نے توسمادان کے آگے آنے نہیں دیا اس کو، محمود غزنوی کو. تو کشمیر کا یہ جو ایتھوس ہے یہ بہت ہی اعلیٰ ہے. ہم نے کیوں بلبل شاہ کو امیڈیٹلی اپنایا؟ ہم نے کیوں اس کو کہا کہ یو آر کریکٹ؟ کشمیری کے کون تھے یہاں کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، یہاں تو بدھسٹ تھے یا ہندو تھے. ہم نے کیوں کہا اس کو یو آر کریکٹ؟ کیونکہ اس نے گارنٹی دے دی کہ آپ کا کلچر محفوظ رہے گا. اس کے بعد جو یہاں کی لاسٹ رشی کوئین تھی، یہ بچی ہے ہماری شاد رمضان کی پوتی، ہمارے اعجاز صاحب کی بیٹی. میں خوش ہوا جب میں نے سنا چھوٹی بچی ابھی شاید دودھ ہی پیتی ہوگی، ابھی نکلی اور اتنا اچھا بول رہی ہے. اور اس نے اپنے ان کریکٹرز کا نام لیا، للدت کا نام لیا، کشمیر کا ہنزا ویلی. اور ابھی تک اس کوٹہ رانی کے اس خنجر کو، جب اس کو ایک سوات کا بادشاہ شمس الدین آیا تھا، کہا کہ مجھ سے آپ کو شادی کرنی ہوگی، اس کو برائڈل ڈریس زبردستی پہنایا، برائڈل ڈریس پہنا کر کہا کہ یو ہیو ٹو میری می. وہ برائڈ ڈریس پہن کے اسے خنجر اٹھایا اور اپنی انٹسٹائن نکالی اور بیک پہ رکھی، کہا یہ ان کے ساتھ شادی کرو، میں کشمیری ہوں اور میرے کشمیر کا کریکٹر جو ہوتا ہے وہ کریکٹر میں جانتی ہوں. یہ ہے کوٹہ رانی.
She was being called as a flying queen. कोई बात ही नहीं करता है. اور یہ جو شاعری میں آپ دیکھو گے اس کے ذکر ہے, آپ ہسٹری میں ذکر ہے, اس ہسٹری کو بھی مارا, اس تاریخ کو بھی مارا, میرے مخدوم صاحب کی تاریخ کو مارا. یہ بڑا اچھا ہوا آج میں نے سلطان کی ہیری خزان وہ سنا, نیو کیریئر والوں کا جو یہ گانا تھا, میں خوش ہوا. میں کہا ابھی تک یہ سلطان کے ان سیڑھیوں پہ چل رہی ہیں جہاں پہ ہمیں باضابطہ ہماری بلیسنگ ہوتی ہے. یہ بلیسنگ جو ہے یہ اسپرچول بلیسنگ, یہ موقع ہے, میں نئی جنریشن سے بھی بول رہا ہوں, خاص یاد رکھو اور نئی جنریشن کو یاد رکھنا چاہیے. She was the last Rishi queen of Kashmir. Last Rishi queen جب گئی بلبل صاحب کے پاس, کہا میں رشیت کی ہوں. یہ مرزا صاحب آپ سن لیجئے, آپ کلچر اکیڈمی کے بہت بڑے, اور کیونکہ آپ کلچر اکیڈمی میں اچھا کام کر لیجئے, اب ان چیزوں کو بڑھا رہی ہیں جو چیزیں وہ پہلے کمیونسٹ دور میں دبایا جا رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رشیت کو ہی ایکسپٹ کروں گی, ریٹین رکھنا چاہتی ہوں. بلبل صاحب نے کہا بیٹا رشیت ہمارا حصہ ہے, یو کنٹینیو ود دی رشی سسٹم. اور یہ خنجر کا سسٹم, نقل خنجر بائے, جو یہ خنجر ہے, خنجر آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہے. ہم کیوں بار بار اپنی شاعریوں میں, آپ بیٹا میں آپ کو بول رہا ہوں, ہم کیوں آپ بار بار خنجر 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 کا نام لے, کیونکہ ہمارا خنجری پاس وہ یہاں چائنا بارڈر کے ساتھ ہے, جہاں سے تعمیر ہلز شروع ہوتے ہیں, جو ہنزا ویلی میں ہے. ہنزا ویلی میں نہ چائنا کی باپ کی جائیداد ہے, نہ پاکستان کی باپ کی جائیداد ہے. چائنا ہمارے شاہراہ ابراہیم پہ ٹریڈ کر رہا ہے, میرا شاہراہ ابراہیم